اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوید جدون چینل۔ سلطنت عثمانیہ سے اس جدید دور میں کون واقف نہیں؟ یہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصہ تک قائم رہنے والی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت تقریباً 3 براعظموں پر مشتمل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو کئی عظیم شہنشاہوں سے نوازا تھا، جن کی وجہ سے اس سلطنت کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر کا نام عثمان غازی تھا۔ عثمانیوں کے جد امجد چرواہے تھے جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہ علاقے چھوڑ کر ارطغرل کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناطولیہ آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ تقریباً 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ یہاں پر سلجوقی بادشاہت قائم تھی۔ اب سلجوقی حکومت کا عروج ختم ہو چکا تھا۔ سلجوقیوں میں سلطان الپ ارسلان ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے صرف 15,000 کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1,00,000 لشکر کو مار بھگایا اور ان کی بہادری کی دھاک رومیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ مگر یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار ہو کر دن بدن اپنے زوال کی طرف رواں دواں تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے خاندان کے ساتھ اناطولیہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ 2 قبیلوں کے درمیان خونریز جنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف رومیوں کا بہت بڑا لشکر تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل چونکہ فطری طور پر ایک دلیر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اسے فتح نصیب ہوئی۔ سلجوقی بادشاہ علاء الدین نے ارطغرل کی بہادری سے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر اسے اور اس کے قبیلے کو جاگیر دی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقیوں کی کمزوری کی وجہ سے ان کے کئی سردار خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت کے بارے میں نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر محاذ پر علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین سال کہلاتا ہے، کیونکہ اس سال بغداد پر علاقو خان نے حملہ کیا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا، مردوں کو قتل کروا دیا، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنوا دیے، علوم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے اور علماء کو تیغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب مسلمان کبھی بھی پہلے جیسا مقام حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اسی سال 1258 میں ارطغرل کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے عثمان رکھا۔ کون جانتا تھا کہ مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایسی قوت تشکیل پائے گی کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت ایشیا، یورپ یا دنیا میں کسی فوج میں نہ تھی۔ عثمان ذہناً میں اپنے باپ جیسا تھا، یہ بھی اپنے باپ کی طرح سلجوقیوں کا ہمیشہ وفادار رہا۔ نوجوانی کی عمر میں عثمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس کو بہت پسند آئی۔ عثمان نے ان بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عثمان جبکہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ تھا اور وہ ایک غریب درویش، اس لیے انہوں نے عثمان کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کی وجہ سے کئی سرداروں نے اسے شادی کی پیشکش کی، جو کہ جو جلال اور رتبے میں عثمان سے بہت آگے تھے، لیکن ان بزرگ نے ان سب کو منع کر دیا۔ ایک رات عثمان نے خواب میں دیکھا کہ چاند ہلال کی صورت میں اس بزرگ کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک ایسا درخت نکلا اور بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کی شاخیں بحر و بر میں چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، نیل، فرات اور ڈینو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ، کوئی طور، کوئی اطلس، کوئی بلقان اور کوئی کاف اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ہوا چلی اور اس کے پتے اٹھتے ہوئے ایک شہر کی جانب
چلے گئے جو کہ 2 براعظم اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح نظر آتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر لی۔ ابھی تک عثمان ایک جاگیردار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، لیکن سن 1300 میں تاتاریوں نے ایک زبردست حملہ کے ذریعے سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ ابتدائی دور میں عثمان جنگ و جدل کے بجائے اپنی سلطنت کے انتظام میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنے انصاف اور رحمدانہ صفات کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اسے مسلمان اور غیر مذہب لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، البتہ دوسرے سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کو ساتھ ملا کر حملہ کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عثمان نے یکے بعد دیگرے ان سب سرداروں کو شکست دی اور وہ تمام قلعے فتح کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں شہنشاہ کی فوجوں سے اس کا ٹکراؤ ہوا اور عثمان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تتاریوں کو عثمان کے خلاف حملے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اور خان جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ رومی حکومت کے کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بھروسہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بھروسہ شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کے لیے چیلنج تھا۔ عثمان کے بیٹے اور خان نے بھروسہ پر نہایت ہی اعلیٰ حکمت عملی کے ساتھ حملہ کیا اور جو کام اس کا باپ 10 سال میں نہ کر سکا اس نے چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بھروسہ فتح ہوا اور امیر عثمان کو یہاں دفن کیا گیا۔ عثمان نے اس نئی سلطنت کی بنیاد نہایت عمدہ اور نیک نیتی سے رکھی تھی، جس کا مقصد اسلام کی تدریج تھی، جس سے یہ سلطنت تاریخ کا ایک سنہرا باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج تک دنیا میں موجود ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ناظرین، ایک منٹ، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو میرا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ اتنی محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔